اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں محبوب ستار، لیکچرر اردو۔ آج ہم اپنا 12واں سبق حصہ نثر میں سے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے۔ سبق ہے جی مولوی نذیر احمد دہلوی، اس کے لکھنے والے ہیں شاہد احمد دہلوی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سبق کی صنف کیا ہے۔ صنف کے اعتبار سے یہ سبق خاکہ ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کا رواج ان دنوں انہی کے زمانے میں شروع ہوا تھا۔ اردو اصناف نثر میں داستان سے ترقی کرتے ہوئے مولوی نذیر احمد دہلوی کے عہد میں سر سید احمد خان کا عہد ہے یہ، اور یہ سر سید احمد خان کے جو 5 رتن ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، مولوی نذیر احمد دہلوی کا۔ تو سر سید کے عہد میں بہت ساری اصناف سامنے آئیں، جن میں سوانح عمری تھی، جن میں آپ بیتی تھی، جن میں جو ہے وہ خاکہ نگاری پھر سامنے آئی۔ تو آپ بیتی میں مکمل زندگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ کوئی بھی فرد جب اپنی زندگی کے حالات خود لکھتا ہے تو اس کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ اسی طرح سوانح عمری جو ہے، سوانح عمریاں لکھیں شبلی نعمانی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا الطاف حسین حالی نے سوانح عمریاں لکھیں۔ تو سوانح عمری میں پوری زندگی کی عکاسی ہوتی ہے، کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی فرد کی پوری زندگی کی جب عکاسی کی جاتی ہے، کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کو سوانح عمری کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سوانح عمری پوری زندگی کو احاطے میں لیتی ہے کسی بھی شخصیت کی، لیکن جو خاکہ نگاری ہے یا جو خاکہ ہے، یا اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اسکیچ، جس طرح آپ کے سامنے اسکیچ ادھوری صورت ہوتی ہے، ابتدائی صورت ہوتی ہے، پورے نقوش واضح نہیں ہوتے، اسی طرح اس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو، زندگی کے چند پہلوؤں کو کسی شخصیت کے مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ تو شاہد احمد دہلوی خاکہ نگاری کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے۔ پہلے لکھنے والوں میں، خاکہ نگاروں میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا۔ سب سے پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کون تھے اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے تھے، اور مولوی نذیر احمد کے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد کے آپ بیٹے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کی پیدائش 22 مئی 1906 کو ہوئی دہلی میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ 27 مئی 1967 میں ہوئی۔ آپ اردو کے صاحب طرز ادیب، ادبی مجلہ ساکی کے مدیر، مترجم اور ماہر موسیقی تھے۔ آپ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ رہے، اور اپنا رسالہ ان کا جو ساکی ہے جریدہ، وہ بھی ترقی پسند تحریک کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا۔ تو شاہد احمد دہلوی نے جو ہے وہ گراں قدر اردو کے حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں، خصوصاً ان کے مجلہ ساکی کے حوالے سے ان کا بڑا نام ہے۔ حکومت پاکستان نے 14 اگست 1963 کو ان کے ادبی خدمات کی وجہ سے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی عنایت فرمایا۔ ان کی تصانیف میں گنجینہ گوہر جو کہ خاکے ہیں، خاکوں کی 4 کتابیں ان کی جو ہے وہ سامنے آئی ہیں، جن میں گنجینہ گوہر، اور یہ مولوی نذیر احمد کا جو خاکہ ہے گنجینہ گوہر سے لیا گیا ہے، اس میں مختلف لوگوں کے خاکے پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ان کا جو خاکوں کا مجموعہ ہے وہ بزم خوش نفساں ہے۔ اسی طرح تیسرا جو خاکوں کا مجموعہ ہے وہ بزم شاہد ہے، اور چوتھا خاکوں کا مجموعہ طاق نسیاں ہے۔ دلی کی یادداشتوں کے حوالے سے ان کے جو مضامین ہیں وہ دلی کی بپتا کے عنوان سے موجود ہیں۔ اسی طرح اجڑا دیار، وہ بھی دلی کے حوالے سے مضامین ہیں، اور انہوں نے ایک ناول بھی لکھا سرگزشت عروس، ناول بھی ہے ان کا۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے یہ ان کی دلچسپیاں جو ہیں وہ موجود رہیں، اور مختلف انگریزی کتابوں کا بھی انہوں نے جو ہے وہ اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ 1930 میں انہوں نے دہلی سے
مجلہ ساکی نکالنا شروع کیا کہ ہمیں پاکستان کے بعد 1948 میں پاکستان آئے اور کراچی سے انہوں نے ماہنامہ ساکی 1948 سے دوبارہ نکالنا شروع کیا، جو ان کی زندگی میں 1967 تک نکلتا رہا اور اس کے بعد وہ رسالہ بند ہو گیا۔ ماہنامہ ساکی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بات تفصیل طلب ہے، کیونکہ ساکی کی اردو ادب کے حوالے سے بڑی خدمات رہی ہیں۔ تو شاہد احمد دہلوی صاحب جو ہے وہ بھرپور شخصیت کے مالک تھے، ان کا اپنا ایک انداز تھا اور وہ انداز انہوں نے ورثے میں پایا تھا، اور ان کا طرز تحریر بڑا شگفتہ، صاف ستھرا اور ایسے تھا، روانی اور فصاحت اور بلاغت انہوں نے اپنے جو ہے وہ ورثے میں جو پائی تھی اس کو خوب طرح سے نبھایا تھا۔ اب مولوی نذیر احمد کون ہیں، ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ مولوی نذیر احمد جو ہیں وہ شاہد احمد دہلوی کے دادا ابو بھی تھے۔ مولوی نذیر احمد دہلوی، ان کو ڈپٹی نذیر احمد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہے وہ مولوی نذیر احمد 1836 میں، دسمبر 1836 میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ ضلع بجنور کی تحصیل نگینہ کے ایک گاؤں ریہر میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ مشہور بزرگ شاہ عبد الغفور اعظم پوری کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کے والد مولوی سعادت علی غریب آدمی تھے اور یو پی کے ضلع بجنور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد بی اے کرنے کے بعد یہ اسکول ٹیچر بنے، اور پھر اس طرح ترقی کرتے ہوئے یہ ڈپٹی انسپیکٹر اسکول بنے۔ ڈپٹی انسپیکٹر اسکول بنے تو ان کی جو ہے وہ اسی وجہ سے ان کو ڈپٹی بھی کہا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ انگریزی پر بھی ان کی اچھی خاصی کمانڈ تھی۔ انہوں نے جو ہے وہ انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کیا، تو اس حوالے سے بھی بڑے مشہور ہوئے، اور آج تک تعزیرات ہند کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا کام یادگار کے طور پر موجود ہے۔ تعزیرات ہند جب انہوں نے لکھی تو اس کی جو ہے وہ حوالے سے گورنمنٹ نے انہیں تحصیلدار بھی بنا دیا تھا۔ بعد میں یہ حیدرآباد دکن کی ریاست میں نظام دکن نے ان کی خدمات کے حوالے سے مینجمنٹ افسر، بندوبست کا آفیسر بھی نے 800 روپے ماہوار پر رکھا تھا۔ یہ تو ان کی جو ہے وہ زندگی کے پروفیشن کے حوالے سے ہم نے ان کے شعبہ کے حوالے سے بات کی۔ مولوی نذیر احمد کے اردو ادب کے حوالے سے سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے اردو ادب کو سب سے پہلے ناول دیے۔ ان ناولوں کی تکنیک اور ہیئت پر جائے بغیر ہر کوئی یہ تسلیم کرتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار جو ہیں وہ مولوی نذیر احمد ہیں۔ ان کا پہلا ناول مرات العروس 1869 میں آیا، جو اردو کا پہلا ناول سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان کے تقریباً 9 کے قریب ناول ہیں، جن میں آخری ان کا ناول رویائے صادقہ ہے۔ انہوں نے ترجمے بھی کیے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا، اسی طرح جو ہے وہ پینل کوڈ کا میں نے آپ کو بتایا اس کا ترجمہ کیا، اسی طرح 1-2 تراجم ان کے اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے ایک مقصد کی خاطر، ایک غرض کی خاطر مولوی نذیر احمد نے جو ہے وہ ناول لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ انہوں نے مسلمان بچوں، خصوصاً بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ناول لکھنا شروع کیے تھے۔ مرات العروس، دلہن کا آئینہ، تو آپ اس کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ باقی جو ان کے نام ہیں وہ سارے ان کے ناول اصلاحی ہیں، جن میں ایک پیغام ہے۔ وہ جو سر سید احمد خان نے اصلاحی تحریک شروع کی تھی مسلمانوں کے حوالے سے، احیاء اسلام اور احیاء اخلاق کے حوالے سے، تو اس میں مولوی نذیر احمد خان کا بھی بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ناولوں کے ذریعے اس میں اپنا حصہ ملایا۔ مولوی نذیر احمد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شعلہ بیاں مقرر تھے، قوت تحریر بہت شاندار تھی، جس کا غالباً اس سبق میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم عزیز طلباء، پہلی لائن آپ کے سامنے صفحہ موجود ہے، پہلی لائن، پہلی سطر ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ادب کو پڑھنے اور پڑھانے کا اپنا ایک طریقہ اور اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادب زندگی ہے اور زندگی ادب ہے، اور میں ہی یہ نہیں سمجھتا، بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے نقاد اس بات پر متفق نظر آتے ہیں۔ تو ادب کیا ہے، اس کی ہر کسی کا سمجھنے کا، سمجھانے کا اپنا پیمانہ ہے، اپنا انداز نظر ہے، اپنا انداز فکر ہے۔
تو ادب کیا ہے، جیسے وہ صفی لکھنوی نے کہا کہ شاعری کے حوالے سے، چونکہ شاعری بھی ادب ہے، کہ شاعری کیا ہے، دلی جذبات کا اظہار ہے، دل اگر بیکار ہے تو شاعری بیکار ہے۔ اسی طرح ادب بھی جو ہے وہ عظیم احساسات، عظیم جذبات اور عظیم مقاصد لیے ہوئے ہوتا ہے، اور ادب میں لفظ کے لغوی معنی نہیں ہوتے، ان کی روح ہوتی ہے، اور ہم نے اس روح تک پہنچنا ہوتا ہے۔ ادب میں یا کسی بھی ادب پارے میں ایک پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو ڈھونڈنا، اس پیغام کو اجاگر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں کسی کی شخصیت پڑھائی جاتی ہے، ہمیں کیوں کسی کی سوانح عمری پڑھائی جاتی ہے، ہمیں کیوں کسی کے زندگی کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ جو ہمارے ہیروز ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ابتدائی دنوں میں، جو احیاء علوم کا زمانہ تھا، اس عہد میں جو زبان کے حوالے سے، جو اخلاق کے حوالے سے، جو تہذیب و تمدن کے حوالے سے اور جو معاشرت کے حوالے سے خدمات سر انجام دی ہیں، ہم ان سے واقف بھی ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی زندگی میں اس طرح کے کردار کو اپنا کر ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کا سبب بن سکیں۔ جیسے حضرت اقبال نے کہا کہ نرا نظارہ ہی ہے بول ہوس، مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ تو پہلے مصرع میں چونکہ انہوں نے کہا کہ نیرا نظارہ ہی اے بول ہوس، مقصد نہیں اس کا، کہ اے ہوس پرست انسان، صرف یعنی آنکھ کا مقصد صرف یہ نظارے دیکھنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو کچھ سمجھ کر بنایا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جیسے حضرت اقبال نے ایک اور جگہ کہا، اسے دیکھ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے، درا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ تو اسی طرح ہم نے عہد کہن سے بھی جو اگر دیکھنا ہے تو اس میں سے بھی ہم نے گوہر ہے نمایاں جو ہے وہ باہر نکالنے ہیں۔ اب میں پہلی لائن پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شخصیت ہے ہمارے سامنے، شخصیت کی بات ہے، شخصیت کا تعارف ہے، ان کی کیا طرز زندگی تھی، انشاءاللہ ہم اس پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا، یعنی یہ 5 برس کے تھے تو انہوں نے دیکھا، بعد میں یقیناً ان کی وفات ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ نہ دیکھ سکے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ مولوی نذیر احمد جو ہیں آخری ایام میں دہلی میں رہا کرتے تھے، اور یہ جو ہیں اپنے بشیر الدین احمد جو ان کے والد کلیکٹر تھے حیدرآباد دکن میں، یہ اپنے باپ کے پاس رہا کرتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ تو یہ اپنے باپ کے ساتھ اپنے دادا ابو کو ملنے کے لیے جب آئے تو اس وقت شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ میری عمر جو ہے وہ اس وقت 5 برس تھی۔ اچھا، اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ان کی تصاویر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ ذرا سامنے ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ دیکھے گا کہ ڈپٹی نذیر احمد یہ سامنے آپ کے موجود ہیں۔ ان کی صورت آپ نے ان کی تصویر دیکھی، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیں شاہد احمد دہلوی صاحب جو کہ اس سبق کے مصنف بھی ہیں اور مولوی نذیر احمد کے آپ پوتے بھی ہیں۔ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو آپ دیکھیے گا کہ پہلی لائن، میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا، اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ، یہ دیکھیں یہاں ایک حاشیہ کی علامت لگا کر 1 نمبر دیا گیا ہے، اور اس کے نیچے صفحے میں آپ دیکھیں گے اسی طرح حاشیہ کی علامت لگا کر اس نمبر کی وضاحت کی گئی ہے۔ حاشیہ ہمیشہ وہاں لگایا جاتا ہے، ایک تو تحقیق کے کاموں میں حاشیہ لگایا جاتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو صفحے کے آخر میں جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی جائے، یا پھر جو ہے وہ جب مضمون ختم ہو تو اس میں پھر ان کی وضاحت کی جائے۔ تو چونکہ یہ سبق میں اور اس طرح کے مضامین میں اس طرح جو حاشیے لگتے ہیں کسی لفظ کی وضاحت کے لیے، توضیحی حاشیہ، تو اس کی وضاحت نیچے دی جاتی ہے۔ تو ابا کے ساتھ، یعنی ابا کا نام نیچے دیا گیا ہے بشیر الدین احمد کے ساتھ، حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے۔ یہ کھاری باولی دلی کے ایک محلے کا نام ہے۔ ڈیوڑی کے آگے صحن میں سے گزر کر پیش دالان میں گئے تھے۔ پیش دالان یعنی سامنے والا صحن، سامنے والا
बरामदा। ड्यूड़ी वो जो मेन गेट के साथ वाला हिस्सा होता है घर का, इब्तदाई हिस्सा, उसको ड्यूड़ी कहा जाता है। यहाँ 2-3 आदमी बैठे कुछ लिख रहे थे। पिछले दालान के दर्रों में कबाड़ों की जोड़ियाँ चढ़ी हुई थीं। दालान के दर्रों में यानी दरवाज़ों में, खिड़कियों में, कबाड़ खिड़की को कहते हैं, की जोड़ियाँ चढ़ी हुई थी। यानी वो जो लकड़ी से जो खिड़कियाँ बनाई जाती थीं और उनके दरमियान जो है वो बाज़ों का शीशा भी लगाया जाता था, तो उस हवाले से कहते हैं कि वो खिड़कियाँ बंद थीं, जिनके ऊपर रंग बरंग शीशों के बस्ते बने हुए थे, यानी डिज़ाइन बने हुए थे रंग बरंग शीशों के उन खिड़कियों के ऊपर। इस पर मुझे परवीन शाकिर का एक खूबसूरत शेर याद आ रहा है। खिड़कियों की बात हुई और रंग बरंग शीशों की बात हुई और बस्ते और डिज़ाइन की बात हुई। अब उन खिड़कियों पर गहरे दबेज़ पर्दे हैं, वो ताक झांक का मासूम सिलसिला भी गया। सभी आए थे आयादत को, वो भी आया था, सभी गए तो मेरा दर्द आशना भी गया। तो इसी तरह वो उसका यानी ये इसको कहते हैं जुज़ियात निगारी, मंज़र निगारी करना, कि जब कोई भी आप मंज़र आप बना रहे हैं अपनी तहरीर में, तो उसको वाज़े तौर पर इस तरह से बना के सामने पेश किया जाए कि पढ़ने वाला कारी जो है वो सारा मंज़र उसकी आंखों के सामने खींच जाए। ये 3 दरवाज़े थे जिनमें 2 खुले हुए थे और एक दाएं जानिब का बंद था। इस कमरे नुमा दालान में, दालान बड़े कमरे को कहते हैं, में हम अब्बा के साथ दाखिल हुए तो सामने पलंग पर एक बड़े मियाँ दिखाई दिए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और कन टोप सिर्फ याद है। कन टोप उस टोपी को कहते हैं जो सर्दियों में पहनी जाती है और कानों के ऊपर तक आ जाती है, कानों को भी ढांप लेने वाली टोपी जो कि सर्दियों में पहनी जाती है। नौजवान भी पहनते हैं, नौजवान ना पहने तो बूढ़े तो उन बेचारों को पहनना ही पड़ता है। और वैसे जवानी में सर्दियां तो कुछ भी नहीं कहती। खैर से अब्बा जल्दी से आगे बढ़कर उनसे लिपट कर रोने लगे और हम हैरान खड़े रहे। बड़ी मुद्दत के बाद जो है वो बेटा बाप से मिले, तो इसी तरह की जो है वो जज्बाती मंज़र निगारी होती है और जज्बात इसी तरह हो जाते हैं कि वो अपने वाले साहब को गले लगाकर जो है वो रो पड़े। तो कहता है कि इस हालत में जो है वो हम उन्हें देख रहे थे। जब उनके दिल की भड़ास निकल गई तो हमें हुक्म हुआ कि दादा अब्बा को सलाम करो। हमने सलाम किया, उन्होंने प्यार किया। एक एक अशरफ़ी सबको दी। ये अशरफ़ी ये आप पैसा समझ लें, रुपया समझ लें, उस वक्त की करेंसी हुआ करती थी अशरफ़ी। और हम कमरे के अंधेरे से घबरा कर बाहर निकल आए और खेल कूद में लग गए। उसके बाद उन्हें फिर देखना नसीब नहीं हुआ। यानी ये बता रहे हैं शाहिद अहमद दहलवी साहब कि ये हमारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। ग़ालिबन उनके बाद जो है वो इस दुनिया फ़ानी से जो है वो रुखसत हो गए होंगे, इसकी वजह से ये फिर बाद में अपने दादा अबू को नहीं देख सके। इस हवाले से एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। अब ज़िंदगी के शेल्फ में ढूंढा करेंगे लोग, इतने हुए हम अर्ज़ां कि नायाब हो गए। कुछ लोग ज़िंदगी में इस कदर कीमती होते हैं कि उनके साथ मुलाकात के चंद लम्हात जो हैं वो हमेशा के लिए इंसान को याद रह जाते हैं। और बड़े लोगों से मिलना वैसे भी सादत की बात है। तो ये था पहला पैराग्राफ। वक्त बहुत हो चुका है, 18 मिनट हो चुके हैं। तो दूसरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि दूसरे पैराग्राफ में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि ख़ासी तशरीह तलब हैं। तो आप पहला पैराग्राफ मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम कल इंशाअल्लाह अगला पैराग्राफ जो है वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वस्सलाम।